میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام نور سحر میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں برکت نصیب فرمائے۔ ناظرین، درود پاک کی ایک فضیلت سنتے چلیں۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرہ۔ فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ یا رسول اللہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ گزارش کروں گا، ماہ رمضان میں جہاں بہت ساری نیکیاں کرنے کا آپ کا معمول ہوگا، تو وہیں پر ان نیکیوں کے اندر ایک نیکی مزید شامل کیجئے کہ اپنے قریب کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر خوب درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے۔ تو آئیے مل کے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، ہر ایپیسوڈ کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ کچھ اہم مہمان ساتھ میں تشریف فرما ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا کاشف مدنی، ہمارے بہت ہی پیارے ذمہ دار جنید برکاتی صاحب، اور ساتھ ہی ہمارے حاجی ضیاء، ماشاءاللہ نعت پاک کے لیے آپ کے سامنے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ وقتاً فوقتاً نعتیں بھی ہوتی رہیں گی، تلاوت قرآن کا سلسلہ بھی ہوگا، اسی طریقے سے انشاءاللہ بہت پیاری پیاری باتیں سننے کا موقع ملے گا۔ لیکن میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے اس پروگرام کے طریقہ کار کے مطابق تلاوت قرآن سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ناظرین کرام، اب ایک حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار سنتے ہیں۔ ہو سکے تو آپ بھی جہاں جہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں ماحول بنائیں، اللہ کرے کہ سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ ناظرین سحری کے وقت کا بھی خیال رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ سحری کرتے چلے جائیں اور سحری کا وقت ختم ہو جائے، تو لہٰذا آپ کے شہروں کے مطابق جو آپ کے وقت دیے گئے ہیں تو اس کا خیال رکھیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو اسکرین کے اوپر مختلف شہروں کے سحری کے اوقات بھی نظر آ رہے ہوں گے، اپنے وقت کا خیال کرتے ہوئے سحری کرتے چلے جائیں۔ حمد باری تعالیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 پوچھا گل سے یہ میں نے کہ خوب رو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی خوب یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو ہنس کے بولا کہ طالب رنگ اللہ 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 عرض کی میں نے سنبل سے ہے مشکبو، عرض کی میں نے سنبل سے ہے مشکبو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو، جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو سن کے کرنے لگا دم بدم ذکر ہو اللہ 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 میں نے پوچھا یہ پروانے سے تو کس لیے شمع کیلوں پہ جلتا ہے تو میں نے پوچھا یہ پروانے سے تو کس لیے شمع کیلوں پہ جلتا ہے تو شعلہ نار میں اس کی ہے جستجو، شعلہ نار میں اس کی ہے جستجو، جلتے جلتے کہا اس نے یا نور ہو اللہ 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 جب کہا میں نے بلبل سے خوشبو لو، کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو، جب کہا میں نے بلبل سے خوشبو لو، کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو، دیکھ کر گل کی سے یاد کرتا ہے تو دیکھ کر گل کی سے یاد کر
خطا کار ہے، حق تعالی مگر ایسا غفار ہے، حق تعالی مگر ایسا غفار ہے، حق تعالی مگر ایسا غفار ہے، اس کی رحمت کا نعرہ ہے لا تقنطوا، اللہ 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 سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب کریم کی، اس کی شان تو یقیناً کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کون سی زبان ہے جو کما حق ہو میرے رب کا بیان کر سکے؟ وہ عظیم ہے، وہ عالی شان ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ شکور ہے، وہ غفور ہے، اس کی بڑی عالی شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے کاش کہ ایسا کرم ہو جائے، اللہ پاک ہم سب کی ماہ رمضان کے صدقے مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین، دنیا ہمارے سامنے ہے، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمت عطا فرمائی۔ چاند اللہ کی نعمت ہے، سورج بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ ستارے اللہ کی نعمت، ماں باپ اللہ کی نعمت، کھانے ایک سے ایک قسم کے کھانے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے پاس عمدہ مکان اللہ کی نعمت، عمدہ سواری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے چلے جائیں، اوپر دیکھیں تو اللہ کی نعمت کا نظارہ ہے، آپ نیچے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آپ دائیں دیکھیں تو اللہ کی نعمتیں، آپ بائیں دیکھیں تو اللہ کی نعمتیں، آپ آگے کی طرف دیکھیں سبحان اللہ اللہ کی نعمتیں ہیں، آپ پیچھے کی طرف دیکھیں اللہ کی نعمت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کہیں نہ دیکھ کر بھی صرف اپنے جسم کے اندر دیکھ لیں تو اتنی نعمتیں ہیں، ہاتھ الگ نعمت، پاؤں الگ نعمت، آنکھ الگ نعمت، یہ جسم پورا کا پورا نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں، رب قدیر نے ہمیں لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، یقیناً ہم اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے چلے جائیں لیکن ہماری زبانیں سوکھ سکتی ہیں، رب کی نعمتوں کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ انہی نعمتوں کے اندر اللہ کریم کی ایک ایسی عظیم نعمت بھی ہے سبحان اللہ، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، سبحان اللہ، جس کا کسی کے دل پر خطرہ نہیں گزرا، اتنی عظیم نعمت سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑے ہی اچھے انداز سے تیار فرمایا، رب قدیر نے اس کے اندر طرح طرح کی نعمت رکھی، وہاں کے کھانے عظیم، وہاں کا پینا عظیم۔ وہ کون سی نعمت ہے سبحان اللہ؟ وہ نعمت جنت کی نعمت ہے سبحان اللہ۔ جنت کس کو ملے گی؟ قرآن پاک میں اعدت للمتقین فرمایا کہ جنت تو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، فرمایا جنتان، اس کے لیے 2 جنت ہیں۔ اتنی عظیم سبحان اللہ کیسی جنت ہے۔ آئیے میں آپ کو سورہ رحمان کی کچھ آیتیں ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں جنت کا تذکرہ فرمایا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا ذَوَاتَ أَفْنَانٍ، وہ جنت کیسی ہے؟ شاخوں والی ہے سبحان اللہ، شاخوں والی جنت۔ تفسیر کے اندر مفتی قاسم صاحب قبلہ صراط الجنان کے اندر لکھتے ہیں یہاں سے ان 2 جنتوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ان جنتوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ دونوں جنتیں پھلوں سے لدی ہوئی شاخوں والی ہیں، اور ہر شاخ میں قسم قسم کے میوے ہیں سبحان اللہ۔ میرا رب مزید جنتوں کا تذکرہ فرماتا ہے فیہما عینان تجریان، سبحان اللہ،
ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام سنتے چلے جائیں، جنت کا تصور بھی اپنے ذہن میں لاتے جائیں۔ فرمایا ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں۔ یہاں ان جنتوں کا ایک اور وصف بیان ہوا کہ ان میں سے ہر ایک جنت میں صاف اور میٹھے پانی کے 2 چشمے بہہ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک چشمہ خراب نہ ہونے والے پانی کا ہے اور ایک چشمہ ایسی شراب کا ہے جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے مزید میرا رب ارشاد فرماتا ہے، سنتے چلے جائیں، اللہ کرے کہ ہمارے دل میں جنت کی طلب بڑھتی چلی جائیں، سنتے چلے جائیں، مزہ آتا جاتا ہے۔ فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تفسیر میں ہے 2 قسموں سے مراد یہ ہے کہ بعض وہ پھل ہیں جو دنیا میں دیکھے گئے اور بعض وہ عجیب و غریب پھل ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے گئے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ بعض پھل خشک ہیں اور بعض تر، یا یہ مراد ہے کہ بعض پھل خالص میٹھے ہیں اور بعض ترشی کی طرف مائل۔ سبحان اللہ۔ مزید رب کریم جنتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان۔ فرمایا جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہیں اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی میرے رب کی جنت ہوگی۔ تفسیر میں آیا یعنی جنتی لوگ بادشاہوں کی طرح آرام اور راحت سے ایسے بچھونوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اس بچھونے کے اندرونی حصے کا یہ حال ہے تو ظاہری حصے کا کیا حال ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آگے میرا رب فرماتا ہے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ فرمایا ان جنتوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، جنہیں ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے چھوا۔ آگے فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور مرجان موتی ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ ناظرین اتنی رب کی نعمتیں ہیں، اتنی رب کی نعمتیں ہیں جنت کے اندر، کس کس نعمت کا تذکرہ کیا جائے، کس کس نعمت کے اوپر بات کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی عالیشان جنت ہے، بڑی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری جنت تیار کی ہے، اس کو پانا چاہتے ہیں، ظاہر ہر ایک پانا چاہتا ہے انشاءاللہ الکریم۔ آج کے پروگرام میں ہم سنیں گے جنت کی نعمتوں کے بارے میں۔ آج کا ہمارا بڑا ہی پیارا ٹاپک، اس کا نام ہے جنت کی نعمتیں۔ جنت میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں تیار فرمائی ہیں۔ مزید میں چاہوں گا کاشف بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مزید جنتوں کے حوالے سے کیا فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے جنت آخر ہے کیا، اس حوالے سے کچھ بتائیں ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اللہ پاک نے ایک مکان تیار فرمایا ہے ان بندوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا، اس کی توحید کا اقرار کیا، نیک اعمال کیے، ان کے بدلہ دینے کے لیے، ان کو صلہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکان تیار فرمایا ہے، اسی کا نام جنت ہے۔ اس میں طرح طرح کی نعمتیں اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ چند آیت کریمہ تو آپ نے ماشاءاللہ بتائی ہیں۔ ایک مقام پر جنت میں جو باغات ملیں گے، جو اس میں حوریں ملے گی، سبحان اللہ۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اور ایک بہت بڑی نعمت جو جنتیوں کے لیے ہوگی، اللہ پاک فرماتا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ اللہ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں ہمیں خوشی ملتی ہے، وقتی خوشی ہوتی ہے، تھوڑے وقت کے بعد وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کتنی طرح کی آزمائشیں بھی آتی ہیں، وہ آزمائشیں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک طرح اگر دیکھا جائے تو جب کسی پر مصیبتیں آتی ہے تو اس کے دل کے دلاسے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ جب کسی کو خوشی ملتی ہے، بڑی خوشی ملتی ہے، خوش بہت ہوتا ہے، لیکن
آگے یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائے گی، یہ خوشی ختم ہو جائے گی. صحیح. اور جب کوئی خوش بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا، یہ خوشی والا لمحہ گزر جائے گا، تو اس کی خوشی ماند پڑ جاتی ہے. صحیح. جنتیوں کو اتنی ساری نعمتیں ملے گی. سبحان اللہ پاک فرماتا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ اللہ کیا شان ہے میرے وہ کبھی نہیں مریں گے، وہ اس میں اللہ. ہمیشہ رہیں گے. ایک مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن. جنت کے وہ احوال جو تقوی والوں کے لیے، تقوی والوں سے جن کا وعدہ کیا گیا ہے، اس میں نہریں ہوں گی، ایسی نہریں، پانی کی ایسی نہریں ہوں گی جو کبھی خراب نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا خوبصورت وصف رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. آگے فرماتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی ایسی نہریں کہ جس کا ذائقہ نہیں بدلا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی ایسی نہریں ہوگی جس میں پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت ہوگی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور شہد کی نہریں جو صاف کیا گیا. سبحان اللہ. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور فرماتا ہے کہ اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے. اللہ اللہ. سبحان اور آگے فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی ساری جو ہے جنت میں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور کئی اوصاف بتائے کہ پانی کی بھی جو نہریں ہوگی تو ایسا نہیں کہ وہ پانی میں بدبو آ جائے، کچھ وقت کے بعد وہ پانی خراب ہو جائے، نہیں، ایسا پانی ہوگا جو خراب ہی نہیں ہوگا. دودھ کی نہریں ہوگی، دنیا میں دیکھ لیجئے دودھ کچھ وقت کے بعد بدل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. فرمایا نہیں، لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ نہیں بدلا. شراب کی نہریں ہوگی، یہ دنیا کی شراب ہے جس میں نشہ آتا ہے، یہ دنیا کی شراب ہے بدبو ہوتی ہے، جس میں بدبو ہوتی ہے، کڑواہٹ ہوتی ہے، پینے والا بھی اس کو پسند نہیں کر رہا ہوتا، وہ ایک نشے کی لذت میں پی رہا ہوتا ہے، وہ اس کی یہی پسند ہوتی ہے. دنیا کی شراب ہوتی ہے جس کو پی کر کے پینے والا بدمست ہو جاتا ہے، بہت سارے فتنے بھی کھڑے کر دیتا ہے. جنت میں بھی شراب، عقل ختم ہو جائے گی. عقل صحیح. جنت میں بھی شراب ہوگی مگر وہ دنیا کی سی شراب نہیں ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اس میں پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت ہوگی. اللہ اللہ. وہ پاکیزہ شراب ہوگی. سبحان اللہ. تو ناظرین گزارش کروں گا، بڑی پیاری ماشاءاللہ ہمارے کاشف بھائی نے باتیں بتائی ہیں. ایک کاش اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی نہریں عطا فرمائے، ایسی دودھ کی نہریں ہوں، ایک کاش ہمیں نصیب ہو ایسی شراب کی نہریں. تو جو لوگ شراب پیتے ہیں نا، دنیا کی شراب پیتے ہیں، ان سے کہوں گا یار یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو جو آپ مزہ لینے کے لیے شراب پیتے ہیں، کیا رکھا ہے اس میں؟ بعض اوقات انسان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، انسان کا جسم یعنی خراب ہو جاتا ہے، عقل ضائع ہو جاتی ہے، اور بھی بہت ساری خرابیاں وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں کہ شراب پینے سے یہ ہوا، یہ تباہ کاریاں، یہ بربادیاں. تو ناظرین کرام کیوں ان شراب کے پیچھے پڑتے ہیں؟ آئیے نا اس شراب کی طرف چلتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہوئی ہے. انشاءاللہ وہ شراب ہم بھی پئیں گے، آپ بھی پئیں گے. آئیں تو صحیح نیکیوں کی طرف آئیں تو صحیح، رب کو راضی تو کریں. انشاءاللہ الکریم وہ شراب مل کر پئیں گے اور اس کے اندر صرف لذت ہی لذت ہے، مزہ، یعنی ایسا مزہ ہے جنید بھائی، ایسی یعنی کہ وہ روایتوں میں آیا ہے کہ وہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم اس کا بیان کر ہی نہیں سکتے. کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ اس کے بارے میں کانوں نے سنا، نہ ہی کسی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا، ہم صرف بیان کر سکتے ہیں. اور یہ بھی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، انہوں نے ہمیں یہ چیزیں بیان فرما دی، جو کہ میرے آقا غیب جاننے والے ہیں. انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ایسا ایسا ہوگا، ورنہ حقیقت میں اس کا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے. وہ تو جب جنت میں جائیں گے، اور جائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آقا کے پیچھے 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 ہم بھی جنت میں جائیں گے. وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جا
سبحان اللہ. ایک اور شاعر بڑی پیاری بات کہتے ہیں, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ نے چاہا تو ضرور, ہمیں امید ہے ہمیں بھی جنت نصیب ہوگی. آئیے مزید سنتے ہیں جنت کے حوالے سے. ناظرین, جنت کی تو بڑی بڑی نعمت ہے, انشاءاللہ بھی ہم تذکرہ سنیں گے, لیکن آپ کو بتاؤں میں آج آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ جو جنت کا کم سے کم درجے والا جو ہوگا نا, ادنا درجے والا جو جنتی ہوگا, اس کو کیسی نعمتیں ملیں گی. جی ہاں, یہ تو جنت کی الحمدللہ بڑی نعمت ہے. میں نے کہا نا کہ جنت کی ساری نعمتوں کا بیان کرنا تو محال ہے. یقین مانیے کہ ہم بیان کر ہی نہیں سکتے, اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نعمتیں جو ہے جنتیوں کے لیے تیار کی ہے. لیکن آئیے سنتے ہیں جنید بھائی سے کہ جنت کا جو ادنا درجے والا جنتی ہوگا نا, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی نعمت عطا فرمائے گا. آپ سنتے بھی چلے جائیے گا اور غور کرتے چلے جائیں کہ جو ادنا جنتی ہے اس کے لیے یہ مقام ہے. تو جو جنت الفردوس میں ہوگا, جو جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوگا, سبحان اللہ, اس کا کیسا مقام ہوگا. جنید بھائی کیا فرماتے ہیں؟ واقعی جو ہے جو ٹاپک لیا گیا آج کا, یہ یوں کہیے کہ منہ میں پانی لانے والا ٹاپک ہے. سبحان اللہ. بس اللہ کریم اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے, ماہ رمضان کے صدقے, وقت سحر کے صدقے, اللہ پاک اپنی جنت میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے, بے حساب بخش دے پروردگار, اور جنت الفردوس میں پیارے حبیب کے قدموں میں اللہ پاک جگہ نصیب فرمائے. واقعی علی بھائی جو ہے انسان آج دنیا میں سوچتا ہے نا کہ لگژری لائف جیو, ایک کنسیپٹ, ایک سوچ ہے جی بالکل کہ بھائی اچھے سے اچھے سکون والی, اطمینان والی, اور جناب اس نے تگ و دو کر کے اگر وہ حاصل بھی کر لیا, صحیح, جو کچھ جو ہے اس کو حاصل کرنا تھا اس کی خواہش, لیکن پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس سے بہتر لائف کوئی اور جی رہا ہے. ایک بات یہ. پھر دوسری یہ کہ پتہ ہے کہ امراض لگے ہوئے, بیماریاں لگی ہوئی, جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے امراض گھیر لیتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے, اور آخرکار بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. یعنی وہ لگژری لائف چند سال کی ہوتی ہے, جو اس نے محنت پوری لائف یعنی زندگی اس نے گزار دی اس کو حاصل کرنے کے لیے, اور اگر حاصل کر بھی لیا تو چند سال جی کر وہ چلا جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ جو آپ نے باتیں بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے کاشف بھائی نے بیان کی, تو اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ جنت میں خالدون, ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو واقعی یہ یعنی جنت ایک مقام پر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ موت تو کبھی نہیں ہوگی جنت میں, جی, نیند بھی جنتیوں کو نہیں آئے. سبحان اللہ. کیونکہ نیند بھی موت سے تعلق رکھتی ہے, ایک قسم ہے. اور یعنی اگر انسان اب دنیا میں دیکھیں نا اپنے جنید بھائی, تو اگر انسان کے پاس ساری نعمتیں ہیں, بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں, لگژری لائف ہے, دنیا کا امیر ترین انسان ہے, لیکن ظاہر ہے جب وہ سوتا ہے تو کچھ دیر کے لیے تو اس کی نعمتیں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی نا, کچھ دیر کے لیے وہ جو ہے نعمتوں سے دور ہو گیا. لیکن جنتیوں کو تو نیند ہی نہیں آئے گی. سبحان اللہ, وہ مطلب ہمیشہ اس کے سامنے, اور سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کیا شان ہے. علی بھائی جو آپ نے فرمایا کہ واقعی جنتیوں میں بھی جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا, اعلیٰ درجے کی تو بات ہی الگ ہے. تو اس کے متعلق روایت ہے, حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام, جو جلیل القدر پیغمبر گزرے, انہوں نے اپنے رب سے سب سے کم درجے والے جنتی کے متعلق سوال کیا. سبحان اللہ. باقی موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ پاک اپنے کروڑوں رحمت نازل کرے. کتنے انٹرسٹنگ سوالات ہیں نا, جن میں سے ایک سوال یہ کہ یا اللہ پاک تو اپنے سب سے کم درجے والے جنتی کو کیا عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو اس کی منزل کیا ہوگی, آپ نے یہ سوال کیا. اللہ پاک نے جو جواب دیا ناظرین, واقعی کتنا پیارا جواب ہے, اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس ختم ہونے والی دنیا میں ہم اللہ پاک کی جو نافرمانیاں کر کے اس عظیم جنت سے دور ہونے والے کام کر رہے, تو ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنا. بالکل. تو جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کو کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنتیوں کے داخل ہونے کے بعد آئے گا. سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے, وہ جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد آئے گا, تو اسے کہا جائے گا کہ تو بھی جنت میں داخل ہو جا. آیا ہے تو بھی جنت میں داخل ہو جا, اللہ کی مشیت ہے. بے شک. تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ پاک میں کیسے داخل ہو جاؤں؟
حالانکہ لوگ اپنے محلات میں چلے گئے، جن کے محلات تھے وہ محلوں میں چلے گئے. اسی طرح جو اپنے مرتبے تھے وہ مرتبوں پر فائز ہو گئے، جن کے جو منصب تھے انہوں نے حاصل کر لیے، تو میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ یعنی کہ اس کے سوال کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جو سب کو اپنا اپنا مرتبہ مل گیا، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں دنیا کے بادشاہ جتنی نعمتیں دی جائے؟ اللہ اکبر. دنیا میں جو ہے ناظرین واقعی جو بادشاہ ہوتے ہیں، جن کی مطلب لائف لگژری لائف کہہ لیجئے یا بادشاہت والی لائف کہہ لیجئے، تو کیا کمی ہوتی ہے ان کے پاس؟ اللہ پاک اس کو فرمائے گا اے سب سے آخر میں جنت میں جانے والے، کیا تو جو ہے اس بات پر راضی ہے کہ دنیا میں جو بادشاہوں کو نعمت ملی تھی وہ تجھے مل جائے، بادشاہوں جتنی نعمتیں تجھے دے دی جائے؟ تو وہ عرض کرے گا یا رب میں راضی ہوں. اللہ سبحان اللہ. جنت میں تو داخلہ مل رہا ہے، بادشاہ جیسی نعمت مل رہی، تو وہ کیا عرض کرے گا ناظرین کہ یا اللہ میں راضی ہوں. اللہ پاک اس سے فرمائے گا تیرے لیے اسی کے مثل ہے، تیرے لیے اس کی مثل ہے، تیرے لیے اس کی مثل ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ 5 مرتبہ جب فرمائے گا تو وہ عرض کرے گا رب میں راضی ہوں. اللہ اللہ. یعنی بار بار کہا جا رہا ہے کہ تیرے لیے اس کی مثل، تیرے لیے اس کی مثل، تیرے لیے اس کی مثل، تو وہ عرض کرے گا رب میں راضی ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب رب کریم اس کی یہ بات سنے گا تو ارشاد فرمائے گا تیرے لیے اس جیسا 10 گنا مزید ہے. سبحان اللہ. یہ جو دنیا کی بادشاہت والی زندگی تھی تو تیرے لیے اس جیسا 10 گنا مزید ہے، اور اس کے علاوہ جو تیرے دل کو اچھا لگے. سبحان اللہ. اسی پر اکتفا نہیں ہوتا نا انسان کو کہ بھائی جو مل گیا لیکن مزید کچھ چیز کا جی چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو تیرے دل کو اچھا لگے اور تیری آنکھ کو پسند ہو. سبحان اللہ. اب وہ شخص کیا عرض کرے گا ناظرین؟ اب سنیے، وہ شخص عرض کرے گا رب میں راضی ہوں. سبحان رب میں راضی ہوں. تو یہ جو ہے علی بھائی روایت میں یہ کہ یہ تو سب سے ادنا درجے کی ہے نا. اب ناظرین کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آئے کہ جناب ادنا درجے کو یہ ملے گا، جس کا مطلب جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں بیان ہو رہی نا. آدمی گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا کہ جو آنکھ کو پسند آئے، جو دل میں خیال آئے، سب ہاں. اور بادشاہوں جیسی 1 گنا 2 گنا 3 گنا نہیں 10 گنا اور مزید جو تیرے دل کو پسند آئے. تو جناب یہ تو ادنا درجے کا ہوا، جن کا اعلیٰ ہوگا. اللہ اکبر. تو ناظرین آئیے اعلیٰ درجے کے متعلق جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا جو تیرے اعلیٰ درجے کے بندے ہوں گے ان کو تو کیا عطا فرمائے گا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا فرما رہا ہے؟ اے موسیٰ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا، اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دست قدرت سے مہر لگائی. سبحان اللہ. اور ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہ سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نعمتوں کی تصدیق، یعنی اللہ پاک نے جو موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ پاک کا جو کلام ہوا، تو ان نعمتوں کی تصدیق قرآن پاک کی اس آیت میں ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے قرآن پاک کی 21ویں پارے کی سورۃ السجدہ کی آیت مبارکہ پڑھی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن. ترجمہ کنز الایمان. تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو علی بھائی واقعی یہ ادنا درجے کی بھی جو ہے جو کچھ نعمتیں ہیں ادنا درجے کے جنتی کی، وہ بھی ہم نے اس سلسلے کی برکت سے سنی. اور جو اعلیٰ درجے ہے، اور یوں بھی روایت میں ہے علی بھائی کہ جو اس نا فنا ہونے والی جنت کے متعلق اس فنا ہونے والی دنیا کی جو بھی مثال دی جائے تو وہ صرف بطور مثال ہی ہے، سمجھانے کے لیے ہے نا. باقی حقیقت میں جو نعمت ہے وہ تو اس کا تصور بھی گویا بندہ نہیں کر سکتا. امیر سنت جو ہے وہ التجا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. آئیے مل کر ہم بھی دعا کر لیتے ہیں امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ہمیں اس نیک بندے کے صدقے عطا فرمائے. جنت میں آقا کا پڑوسی
جائے عطار الہی جنت میں آقا کا پڑوسی جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی مولا از پائے قطب مدینہ مولا از پائے قطب مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 جنت میں آقا کا پڑوسی جنت میں آقا کا پڑوسی ہاں جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے یہ بدکار الہی ہاں بن جائے یہ بدکار الہی مولا از پائے قطب مدینہ مولا از پائے قطب مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی ماشاءاللہ انہوں نے جو حدیث پاک سنائی اس بندے سے فرمایا گیا کہ کیا تو راضی نہیں کہ تجھے وہ دے دیا جائے جو دنیا میں ایک بادشاہ کو دیا گیا تھا. سوچیے کتنا کچھ جو ہے اس پر، اور بعد میں اس کے لیے فرمایا گیا کہ تجھے وہ کچھ ہے جو تو چاہے، جو تو پسند کرے، جو تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو. سبحان اللہ. اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، سبحان اللہ. تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو اللہ تمہارا دل چاہے، جو تمہارا دل چاہے. کیا شان ہے وَلَكُمْ میرے فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ تمہارے بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے مہمانی ہے. سبحان حضور یہاں پر جو ہے بات یہی آ رہی ہے، پھر وہ میں پہلی والی بات کو ہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دنیا میں آدمی کتنا بھی لگژری لائف جی لے لیکن دل کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، بالکل صحیح. باقی رہ جاتی ہے. ہاں لیکن رب کی شان دیکھیے کہ اگر اس فانی دنیا میں ہم اس کے احکامات پر عمل کر لیں، جو جس کا اس نے حکم دیا ہے وہ کر لے، جس سے منع کیا اسے رک جائے. سبحان اللہ. تو اتنی ساری اس کے لیے نعمتیں. بخاری شریف کی مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، اس کو اتنا کچھ مل رہا ہے نا. حالانکہ یہ وہ بندہ ہوگا جو جنتیوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آ رہا ہوگا، اس کو اتنا کچھ عطا فرمایا گیا. کیا بات ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. جی جنت میں ایک کوڑا یعنی ایک چابک جیسے ہنٹر جو ہوتا ہے، ایک کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہوگی جنت میں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہوگا. اللہ اللہ کیا شان ہے میرے رب. جب ایک اتنی چھوٹی یعنی ایک یہ بتایا گیا ہے کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ہی کتنی ہوتی ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اتنی چھوٹی سی جگہ بھی، صرف اتنی سی جگہ بھی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. حالانکہ دنیا میں کتنا کچھ ہے. کئی بار تو ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہے آدمی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ ایسی چیزیں بھی دنیا میں. اچھا آج کل تو ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے، کیسی کچھ مشین جو ہے چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں. آپ سنتے بھی چلے جائیں ماشاءاللہ رب کی نعمتیں اور برکتیں آپ سن رہے ہیں الحمدللہ. سنتے بھی چلے جائیں، سحری بھی کرتے چلے جائیں، اور سحری کے وقت کا بھی خیال رکھے گا انشاءاللہ. ضرور. اور ایک حدیث پاک سے ایک روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کی صرف ناخن بھر جو جگہ ہے اگر ظاہر کر دی جائے، کتنی ناخن صرف ناخن بھر جگہ اگر ظاہر کر دی جائے تو زمین و آسمان سارے کے سارے آراستہ ہو جائیں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. اتنی یعنی حضور اس سے جو ہے وہ جنت کی خوبصورتی کا پتہ چل رہا ہے. کیا بات ہے. جنت کی رعنائیاں، جنت کی اگر نعمتیں. ناخون بھر جگہ خالی وہ ظاہر ہو جائے، جنت کو کھول دیا جائے
تو ساری دنیا روشن ہو جائے تو پوری جنت کی روشنی کا اور پوری جنت کے حسن کا کیا عالم کیا ہے. عالم ہوگا. سبحان اللہ. ہر جنتی کو کم از کم 70,000 خادم اور 72 بیویاں ملے گی کیا بات ہے. کیا شان. ہر جنتی کو. جی کیا بات ہے. اتنی ساری نعمتیں. اور ایک مقام پر بتایا گیا ہے کہ جو خادم ہوں گے جی جی ہزاروں کی تعداد میں تو ہوں گے ہی. چائے لیجیے. ان کے پاس ان کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں چاندی کے پیالے اور دوسرے ہاتھ میں کیا بات. سونے کے پیالے ہوں گے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اچھا اس میں پینے والی جو چیزیں مشروبات جو ہوگی اس کی بھی خصوصیت ہم اگر سنتے ہیں تو واقعی دل چاہتا ہے کہ ہم پیئیں. صحیح ماشاءاللہ. جنتی کو جتنی پینے کی خواہش ہوگی اس میں اتنا ہی مشروب ہوگا. کیا بات ہے. ایک قطرہ بھی زیادہ نہیں ہوگا اور ایک قطرہ بھی کم نہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ. اچھا اس مشروب میں یا جو وہاں کھانے کی چیزیں بھی جو ملے گی اس میں ہر لقمے میں بھی جو کچھ بھی وہ کھائیں گے یا جو کچھ بھی پیئیں گے اس میں 70 مزے ہوں گے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ہم دنیا میں جو چیزیں ٹیسٹ کرتے ہیں جو ابھی ہم کھا رہے ہیں چائے پی رہے ہیں ایک مزہ دو مزے آ جائے حضور. میٹھا کھٹا تیز کڑوا ہم کتنے مزے جانتے ہیں. کیا بات. جنت میں 70 مزے اس کو ملیں گے. اور ایسا بھی نہیں جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی میٹھا اور تیز مکس کر کے اگر ہم کھاتے ہیں تو جو چیز اس میں زیادہ ہوگی اس کا ٹیسٹ ہمیں زیادہ آئے گا. تیز اگر زیادہ ہو گیا تو میٹھا معلوم نہیں پڑے گا. معلوم نہیں پڑے. جی ہو سکتا ہے میٹھا اتنا کم ہو جائے کہ وہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں مٹھاس بھی ملی ہوئی ہے. جنت میں جو 70 مزے ملیں گے کیا بات ہے. وہ ہر مزہ الگ سے محسوس ہوگا. کیا بات. ایسا نہیں کہ ایک مزہ دوسرے کو ختم کر دے. جی جی. دنیا میں پھل وغیرہ کھاتے ہیں، جیسے کیلا ہے، سیب ہے، تو ٹھنڈک سے ایسا ڈر لگتا ہے کہ کھانسی آ جائے گی، پرہیز کرتے. جی تو وہاں کیا معاملہ ہے؟ ہم دل کھول کے کھا پائیں گے، نہ کھائیں گے کیا؟ ہاں ہو یہ تو سکتا ہے بہت کہ خوبصورت بات ہے. ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہو کہ بھائی جی پھل بہت اچھا ہے لیکن طبیعت کو موافق نہیں آ رہا ہے کہ بھائی کیلا کھانے سے جو ہے وہ صحت میں ہو جائے گا، جو ہے سردی ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ میں ایک بات اور ایڈ کرتا ہوں. جی جو پھل وغیرہ ملیں گے جی دنیا میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیا پھل اگر سامنے آ جائے اس کو آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہو یا پہلے نہیں کھایا ہو تو آدمی کچھ وقت کے لیے تھوڑا تردد کرتا ہے. کیا پتا کیسا ہوگا، میٹھا ہوگا یا نہیں ہوگا، کڑوا ہوگا نہیں پتا. اچھا اس کا کچھ فائدہ یا نقصان نہ ہو جائے بالکل اس پر بھی غور کر رہا ہوتا ہے. یعنی تردد کرتا ہے، تھوڑا سا رکتا ہے کھانے سے پہلے. جی. جنت میں جو پھل ملیں گے وہ ہمیں اجنبی نہیں معلوم ہوں گے. وہ اتو بھی متشابہہ. اللہ پاک نے فرمایا وہ جو پھل انہیں دیے جائیں گے وہ بالکل ویسے ہی یعنی وہ سمجھیں گے جیسے وہ دنیا میں کھاتے ہیں. یعنی تردد نہیں ہوگا، ڈرے گا نہیں. اجنبیت جی جی وہ ڈرے گا نہیں کہ یہ پھل کھاؤں یا نہیں کھاؤں، اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، نہیں ڈرے گا. دنیا میں جو ہے کھا چکا ہے اور وہ جو ہے واقف ہے، اس سے دیکھ چکا ہے، اس کو کھا چکا ہے. اب اجنبیت ختم ہو گئی. کیا شان ہی نہیں. ایسا لگتا ہے ناظرین وہ سنتے چلے جاؤ جنت کے بارے میں، سنتے چلے جائیں. یعنی یقین مانیے آپ، میں اپنے دل کی کیفیت بتاؤں نا، سچی بات یہ ہے کہ مزہ آ رہا ہے جنت کے بارے میں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں سناتے چلے جائیں، ہم سنتے چلے جائیں. اللہ کرے کہ نصیب ہو، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. سارے کھانے کی چیزیں جو وہاں ہوگی تو صحیح ضیاء بھائی نے بھی کہا ہے کہ کھانے کی چیزیں تو بہت کچھ ہے. بریانی سامنے رکھی ہوئی ہے، کوفتے، اور پتہ نہیں ابھی سحری بھی کر رہے ہوں گے ناظرین. جی ہو سکتا ہے کوئی اچھے جو ہے انواع اقسام کی نعمتیں ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک کھلا رہا ہے ماشاءاللہ. لیکن کب تک کھاتا ہے آدمی؟ بس جتنا پیٹ ہے اتنا ہی کھائے گا. صحیح. جنت میں اتنی ساری نعمتیں ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا کہ سامنے پڑی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے. نہیں، یہ سب دنیا میں ہمارے ہوتا ہے. وہاں پر کھانے پینے کی بھی جو طاقت ملے گی 100 آدمیوں کے برابر ملے گی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کھائیں گے انشاءاللہ. اچھا پھر جو کھائیں گے تو ایسا نہیں کہ کھا لیے پیٹ بھر گیا آپ پریشان ہو رہے ہیں. دنیا میں ہمارے ہوتا ہے بعض اوقات بھوک سے کھانے سے یا کبھی زیادہ کھانے میں نقصان ہو جاتا ہے، پیٹ جو ہے اپنی شکایت سنانے شروع کر دیتا ہے. صحیح. وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں ہم جو کھائیں گے ایک تو 100 آدمیوں کی طاقت بھی ہوگی کھانے کی، اور دوسرا کھانے کے بعد جب جو ہاضمے کی جو بات ہوتی ہے تو وہاں پر ایک فرحت بخش خوشبودار ڈکار آئے گی. ڈکار بھی آئے گی تو خوشبودار ہوگی، پسینہ نکلے گا، فرحت بخش اور خوشبودار پسینہ نکلے گا. سبحان اللہ. صرف اتنا نہیں، مشک کی خوشبو اس ڈکار اور پسینے میں ہوگی. کیا بات، کیا بات. ڈکار آئے گی خوشبودار اور پسینہ نکلے گا خوشبودار، اور جو کچھ کھایا تھا
وہ سب ہضم ہو جائے گا. کیا سبحان اللہ. یقیناً ناظرین بڑی پیاری پیاری باتیں چل رہی ہیں, انشاءاللہ مزید بھی سنتے چلیں گے. آپ سیری کا بھی خیال رکھیے گا. آئیے اب سلسلے میں ایک کلام شامل کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, تیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے, سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر. پیاری بات ہے. یعنی ہمارے ضیاء بھائی نے کلام اتنا پیارا چنا ہے جس میں جنت کا بھی تذکرہ ہے, اور واقعی سبحان اللہ یعنی جنت سے بھی بڑھ کر آپ جانتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ میرے آقا جہاں بھی آرام فرما رہے ہیں. بے شک. جنت یعنی جنت سے بڑھ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارے. یعنی علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام فرمائے نا, تو وہ جگہ جو ہے جنت ہی نہیں بلکہ عرش اعظم سے بھی بلند ہے بے شک. اس کا مرتبہ. اور سبحان اللہ, تو ابھی میرے آقا یہاں پر ہیں, جب ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں ہوں گے تو پھر جنت سب سے اعلیٰ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ بھی آقا کے دربار میں بھی حاضری ہوگی. اللہ نے چاہا تو آپ دعا بھی کریں, اللہ تعالی ہم سب کو بھی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہ بھی جنت وہ جنت انشاءاللہ مزہ آئے گا. جی پڑھتے ہیں. سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر, بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر, بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر, مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم, مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم, ہاں کیا بچے بیمار غم گر بے مسیحا چھوڑ کر, کیا بچے بیمار غم گر بے مسیحا چھوڑ کر, بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے, بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے, کس کے دامن میں چھپوں آقا
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام ہمارا جاری و ساری ہے، آپ بہت ہی پیاری پیاری گفتگو سن رہے ہیں جنت کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس، جو جنتوں میں اعلیٰ جنت ہے، اس میں داخلہ عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا چلا ہے ہمارے ایک بہت ہی پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ 10 رمضان المبارک یہ بڑا ہی مقدس دن ہے۔ اس مبارک دن یعنی 10 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم عرس بھی ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم کچھ دیر بعد ان کے حوالے سے بھی کچھ تذکرہ خیر سنیں گے اور اپنے پروگرام کو بابرکت بنائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اس سے پہلے سنتے ہیں ذکر ایک نبی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارا پروگرام نور سحر، اور ہمارے اس پروگرام کے اندر ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا۔ الحمدللہ آج بھی ایک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں آج کس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، آج جس نبی کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، آپ کیسی عظیم شخصیت ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ کا نام کیا ہے، آپ کس کے والد ہیں، کس کے بیٹے ہیں، اسی انداز سے آپ کی بہت ساری پیاری پیاری گفتگو انشاءاللہ کچھ مختصر وقت میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند یعنی بیٹے، اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے والد ماجد ہیں۔ سبحان اللہ، ولادت سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی بشارت دے دی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے آپ کو عظیم اوصاف سے نوازا تھا، آپ پر کثیر انعامات عطا فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کن مقامات پر آپ کا مبارک ذکر خیر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں آپ کا ذکر خیر فرمایا، اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 کے اندر، سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر فرمایا، اسی طرح سورہ انعام میں، سورہ ہود میں، سورہ مریم کی کچھ آیتوں کے اندر، سورہ انبیاء میں، سورہ عنکبوت اور سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا جناب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا۔ اب جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کون ہیں۔ آپ کا مختصر تعارف سننے کی کوشش کیجئے اور ہو سکے تو اس کو یاد بھی رکھیں، انشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ناظرین، آپ کا نام پاک یعقوب اور لقب اسرائیل ہے۔ جی ہاں، آپ کئی بار سنتے ہوں گے نا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں جو اسرائیل ہے وہ آپ علیہ السلام کی ذات ہے، اور بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اسرائیل کی اولاد، یعنی آگے جو آپ کی اولادیں چلی ہیں ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ اور اس کا معنی جو اسرائیل ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، اور دوسرا معنی ہے صفوت اللہ، یعنی اللہ پاک کے منتخب کردہ بندے۔ سبحان اللہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی دادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرشتوں کے ذریعے آپ کی آمد کی بشارت دی گئی، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب۔ ترجمہ، اور ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 60 برس کی ہوئی، اسحاق علیہ السلام کون ہے؟ یہ آپ کے والد ماجد، یعقوب علیہ السلام کے والد۔ تو آپ کے والد جو ہیں حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، جب ان کی عمر 60 برس ہوئی تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی ساتھ ہی میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اولاد مبارک کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی بیوی لیا بنت لیان آپ کے ماموں کی بیٹی ہیں، ان سے آپ کے 6 فرزند یعنی 6 بیٹے ہوئے، روبیل، شمعون، لاوی، یہوذا یا یہودا،
زبولون اور یشجر، جبکہ 4 بیٹے دان، نفتالی، جاد اور آشر یہ دوسری بیویوں زلفا اور بلہا سے ہوئے۔ لیا کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہی کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا اور ان سے 2 فرزند ہوئے، ایک کا نام حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 فرزند یعنی 12 صاحبزادے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے ہمیں مستفید و مالا مال فرمائے۔ ناظرین، آئیے مزید سنتے ہیں آپ کے حوالے سے۔ تاریخ بیان کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و آرام میں اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ آپ کے بیٹے ہیں ان کو وصیت کی کہ بیٹا، میرا جنازہ ملک کے شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں والد ماجد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ علیہ السلام کا مبارک جسم شام میں لایا گیا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کے بھائی عیس کی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ساتھ کیے گئے، اور دونوں صاحبوں کی عمر 145 سال کی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، سنا آپ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی۔ آپ کے بیٹوں کے اندر جو سب سے عظیم بیٹے تھے ان کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ ہماری نیت ہے اگلے ایپیسوڈ میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کچھ مختصر تعارف پیش کریں گے۔ تو آج ہم نے الحمدللہ اللہ کے پیارے اور برگزیدہ نبی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے مختصر آپ کی بارگاہ میں باتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ناظرین، تو ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہمارا جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا سماعت کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت سارا کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی ہماری، بہت ہی پیارا ٹاپک چل رہا ہے اور بڑا مزہ بھی آ رہا ہے سننے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہوگا، دلچسپی آ رہی ہوگی اور دل کے اندر خواہش بھی ہو رہی ہوگی نا، تمنا ہو رہی ہوگی کہ ایک کاش ہمیں بھی مرنے کے بعد اور جب حساب و کتاب کا سارا معاملہ ہو جائے، قیامت کے بعد، محشر کے بعد، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے۔ آئیے اب ایک بڑی پیاری بات آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے ہو سکتا ہے کہ کئی بار سنا ہو کہ جنت جو ہے نا وہ 8 قسم کی جنت ہے۔ جنت کے کئی نام ہیں۔ جی ہاں، جنت یاد رکھیے گا 8 طرح کی ہے۔ سبحان اللہ، کون سی ہے؟ آئیے آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ جنتیں 8 ہیں۔ سبحان اللہ، کون سی ہے، کون سی ہے؟ اگر ہو سکے تو ناظرین آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں، یاد کر لیں۔ انشاءاللہ یاد رکھیں گے ایسی چیزیں تو بڑا مزہ آئے گا۔ نمبر 1 دار الجلال۔ دوسری جنت جو ہے اس کا نام ہے دار القرار۔ نمبر 3 دار السلام۔ نمبر 4 جنت عدن۔ نمبر 5 جنت مأوا۔ نمبر 6 جنت خلد۔ نمبر 7 جنت فردوس، اور نمبر 8 جنت نعیم۔ سبحان اللہ، یہ 8 جنتیں ہیں روایت کے مطابق۔ ایک کاش اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے، ہم بھی بلا حساب و کتاب، بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے، ایک کاش ایسا کرم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو بہت پیاری پیاری گفتگو چل رہی تھی۔ میں دوبارہ اپنے گیسٹ جو ہیں ان کی طرف آؤں گا، مہمانوں کی طرف آؤں گا۔ تو جنید بھائی، ماشاءاللہ جنت کی پیاری پیاری باتیں چل رہی ہیں۔ اب دنیا تو ہم دیکھتے ہیں نا، دنیا کے اندر اتنی نعمتیں ہیں، دنیا اتنی بڑی ہے،
دنیا کے اندر جناب ایک سے ایک نعمتیں، اور اب تو بے شک۔ یہ دیکھیں نا کہ نئی نئی چیزوں کی ایجادات ہوتی چلی جا رہی ہیں، نئی نئی نعمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، نئی نئی چیزوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا، اتنی بڑی دنیا ہے نا، دنیا کتنی بڑی ہے بھائی، ایک کونے سے دوسرے کونے جانا ہو تو کتنا بڑا سفر ہوتا ہے، کتنا لمبا سفر ہوتا ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، جنت کتنی بڑی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ واقعی ناظرین جو یہ سوال آپ کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا، علی بھائی ماشاءاللہ گویا اس سوال کے ذریعے کئی ناظرین کے آپ ترجمانی بھی کر رہے ہیں کہ بھائی اتنا سب کچھ ہے تو جنت ہوگی کتنی بڑی، ماشاءاللہ۔ واقعی جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، گویا کہ ایک ایک بات بیان کر دی نا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے 100 درجات ہیں، جنت کے 100 درجات ہے، اور ہر 2 درجوں میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ اللہ اللہ، 100 درجات، ان ایکسپیکٹڈ چیز ہے، مطلب آدمی ہم گمان بھی نہیں کر سکتے تو کیسا ہوگا، مطلب ماشاءاللہ یہ ہمارے رب کریم کی شان کہ اس نے ایسی اعلیٰ جنت اور اتنی وسیع و عریض جنت، اور ماشاءاللہ ہمارے کاشف مدنی صاحب نے وہ بتایا بھی نا کہ چابک رکھنے جتنی جگہ جو ہے وہ اس کی فضیلت کے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو واقعی، اور ایک یہ بھی روایت جو ہے وہ پڑھی تھی کہ دنیا میں کتنا لباس آدمی قیمتی سے قیمتی پہن لے، جب پہلی مرتبہ پہنتا ہے تو جو خوشی اس کو ہوتی ہے سیکنڈ ٹائم تھوڑی کم ہوتی ہے، تھرڈ ٹائم اور کم ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ لباس پرانا ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ جنتیوں کے لباس کبھی میلے نہیں ہوں گے، سبحان اللہ، کبھی میلے ہی نہیں ہوں گے۔ پرانا ہونے تو جانے دیجئے، ہم کتنا ہی قیمتی لباس پہنے، کوئی ایسا لباس ہے کہ بھائی میلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ جنتیوں کی شان دیکھے ہمارے رب کا انعام ہے کہ جو ہے جنتیوں کے لباس کبھی میلے نہیں ہوں گے، اور نہ کبھی ان کی جوانی فنا ہوگی، سب جوان ہوں گے، سبحان اللہ۔ جوانی جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں تو 30 برس کے عمر کے بھی معلوم ہے۔ ہاں، یعنی یہاں تو ایسا ہے نا کاشف بھائی کہ اب انسان جوان ہے، جوانی کے اندر وہ خوب جو ہے نا بعض اوقات گناہ بھی کر رہا ہے، رب کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، اور جو اس کے من میں آ رہا ہے کر رہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے جوانی ڈھلتی ہے، پھر جی جی، انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، لیکن جنت میں تو بڑھاپے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، سب جوان ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے جو درجات کی بات بتائے، ماشاءاللہ 100 درجے ہوں گے، جی، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 2 درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ زمین آسمان کے برابر۔ یہ حدیث پاک یہ روایت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ خود اس درجے کا، ایک درجے کا کتنا رقبہ یا کتنی مسافت ہوگی، اس کے متعلق کوئی روایت مجھے نظر سے نہیں گزری، کتنی اس میں جو ہے وسعت ہوگی۔ ایک ترمذی شریف کی حدیث پاک انہوں نے ذکر فرمائی، کہتے ہیں کہ ترمذی کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سارا عالم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے، اللہ کی ساری مخلوق، سوچئے کتنا کچھ ہے، دنیا، چاند، سورج، ستارے، کہکشاں، کائنات۔ اللہ اکبر، کیا روایت ہے! روایت ہے کہ سارا عالم اگر درجے میں سما جائے تو وہ سب کا سب اس کے اندر آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان! ایک درجے میں یہ حال ہوگا، اور حدیث پاک جنید بھائی نے بتائی 100 درجے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنا کچھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں وہاں پر۔ اچھا کاشف بھائی، ہم اتنی ساری نعمتیں سن رہے ہیں، سبحان اللہ، جو کم سے کم جو ادنا درجہ جو جنتی ہوگا اس کی اتنی نعمتیں، ماشاءاللہ بھی جنید بھائی نے جو روایت بیان کی، اتنی ساری نعمتیں ہیں، اتنی ساری نعمتیں، ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے۔ کیا بات! تو میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ کیا بات! سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہوگی؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ اتنی ساری نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ جو ہے جنتیوں کو عطا فرمائے گا، اور جو سب سے بڑی نعمت ہوگی ہوئے ایمان والوں کے لیے، بے شک غیب پر ایمان لانے والے، خدا کو کبھی نہیں دیکھا لیکن اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اسے مانتے ہیں، اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور جو ہے سمجھ میں آتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار یقیناً کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو ہم مطلب بیان بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے اس وقت جنتی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک نعمت دیکھیے نا، اتنی ساری نعمتیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہوگی، خدام ہوں گے، بادشاہت ہوگی نا جنت میں، ہر ایک کی اپنی بادشاہت ہوگی۔ صحیح۔ دنیا میں دیکھ لیجئے، جس کے پاس خادم ہو، بڑے بڑے مکانات، محلات ہو،
اس کو کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ ہے. جی جی وہ جو چاہتا ہے. اچھا کسی جگہ جانے کے لیے اگر چاہتا ہے تو ہمیں سواریاں لگتی ہے, جنت میں تو وہ بھی نہیں ہوگا. کیا بات ہے. یہی کہ جہاں جانے کا ارادہ کرے گا تو تخت اسے پہنچا دے گا, یعنی پوری بادشاہت ہوگی. سبحان اللہ. یعنی دنیا کے سفر کی مشقت, ٹکٹ لینا سب آسان ہو جائے گا. کھانے پینے کی چیزوں میں ہمیں نہ لائن میں لگنا ہے نہ کچھ کرنا ہے. کچھ کیا کرنا بات ہے. کھانے پینے کی چیزیں بتایا جاتا ہے کہ پرندے کو اڑتے دیکھ کر اگر خواہش ہوگی کہ کھانا ہے تو بن کر کے سامنے کیا بات ہے. اس کے آ جائے گا. بادشاہت ہوگی. حق ہے, حق ہے. تو اتنی ساری بادشاہت جو جنتیوں کو ہوگی, اور سب سے بڑھ کر جو اس کے لیے نعمت ہوگی, رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. جی جی. ایک نعمت یہ ہوگی کہ جنت میں اتنی ساری نعمتیں ہوئی بھی ہیں, اور جنت کو ہم اتنا خوشی سے جو سوچتے بھی ہیں, دراصل در حقیقت وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہاں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمع ہوں گے, اور بلکہ جنت کی یہ ساری رعنائیاں, یہ نعمتیں ساری سب حضور کے صدقے. وہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, بچا جو طلبوں کے ان کا دھون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن, جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. بچا جو طلبوں کا ان کے دول, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو طلبوں کے ان کا دول, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول
قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے یہ تیری آنکھ ضیاء اشک بار آپ سے ہے یہ تیری آنکھ ضیاء اشک بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے سبحان اللہ. بے شک ساری عزتیں، ساری عظمتیں، ساری رفعتیں، ساری بلندیاں، سارا مقام و مرتبہ میرے حضور سے ہی ہے. اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نصیب فرمائے. ناظرین، بات چل رہی تھی جنت کی. یقیناً جنت بھی میرے آقا کا صدقہ ہے. بے شک. ہاں، کیونکہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، سب کچھ میرے رب نے میرے حضور کے واسطے بنایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جنا میں چمن، جنا کہتے ہیں جنت کو. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پبن، پبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے. جو کچھ بھی ہے نا جناب میرے آقا کے وسیلے سے ہے. جنت بھی ہے، ہم اتنا تذکرہ کر رہے ہیں نا جنت کا، جنت میں یہ ہے وہ ہے، یہ نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ہیں. یہ ساری کی ساری نعمتیں میرے حضور کے صدقے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. میرے آقا نہ ہوتے تو جنت بھی نہ ہوتی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. جنت میں اتنی ساری نعمتیں ہم نے سنی. ہمارے بزرگان دین کے جب ہم طور طریقے پر دیکھتے ہیں، انہیں بھی پتا تھا جنت میں اتنی ساری نعمتیں ہوگی. جی حق ہے. اچھا، مرنا ہر کسی کو ہے، بے شک. وہ بھی جانتے تھے مرنے کے بعد جنت میں اللہ نے چاہا تو اس کے فضل سے وہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. انہیں جو خواہش اور جو تڑپ ہوتی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی ہوتی ہے. موت بس ایک موت ہی ہے، جسم سے روح کا جدا ہونا ہی ایک فاصلہ ہے. بس اس کے پار جیسے ہی جائیں گے انشاءاللہ حضور کے دیدار ہوگا. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی اور بزرگ ہیں. آپ نے حدیث پاک جمع فرمائی، ایک کتاب جو ہے اس میں حدیث جمع فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی جب ان کے اندر تڑپ اور لگن زیادہ ہوئی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آپ کے بغیر نہیں جیا جاتا. یا رسول اللہ اب آپ کے بغیر نہیں جیا جاتا. بتایا جاتا ہے کہ اس کے کچھ مدت کے بعد ہی آپ کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہمارے بزرگان دین سے ہمیں ملتا ہے کہ جنت میں تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے، حضور کا دیدار ہو، دنیا میں بھی ہمیں حضور کے در دولت پر جانا نصیب ہو. آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. کاش جنت میں بھی ہمیں حضور کا دیدار دے. صاحب بھی فرماتے ہیں نا، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. سبحان اللہ. انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہمارے آقا ہم غلاموں کو ضرور اپنا دیدار کرائیں گے انشاءاللہ. اپنے تو مزے ہیں انشاءاللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو پوری زندگی نہیں بھولے، انشاءاللہ ہم جب مر جائیں گے نا انشاءاللہ میرے آقا
ہماری قبر میں تشریف لائیں گے، انشاءاللہ منکر نکیر کے سوالات میں آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ میدان محشر کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جنید بھائی، بہت ساری ہم نے گفتگو کی الحمدللہ، اور بڑا مزہ آیا، بہت ساری گفتگو سنانے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سے یہ بھی معلومات دینا چاہوں گا، اتنی ساری ہم نے باتیں تو کی ہیں، جنت میں یہ ہے، جنت میں یہ ہے، جنت میں یہ ہوگا، آخر جنت ملے گی کس کو؟ اب جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کریں کیا، یہ تو بتائیں۔ واقعی ماشاءاللہ بہت پیاری طرف آپ نے توجہ دلائی، ماشاءاللہ واقعی جنت ملے گی ناظرین کس کو؟ سحری بھی کرتے جائیے گا، آپ پروگرام بھی دیکھتے رہیں اور سحری بھی کرتے رہیں۔ جی جنید بھائی۔ حقیقت تو یہی ہے کہ علی بھائی کہ جس کو میرا رب چاہے گا، جی جی جس کو اس کے حبیب چاہیں گے، ہے نا، وہ جو ہے وہ جنت میں جو ہے ایمان کے ساتھ جس کا مطلب جو ہے خاتمہ ہوا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن بعض اعمال بھی ہم کو بتائے گئے ہیں صحیح، کہ ان کی پابندی کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جنت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بے شک، اور بندہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو نہیں پا سکتا، دنیا میں عمل کرے گا، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، صحیح، آخرت دارالجزا ہے، بالکل، یہاں عمل کرے گا تو وہاں وہ رب کی نعمت، وہ رب کی رحمت کو حاصل کرے گا۔ تو اب عمل کیا کرے؟ بہت سارے اعمال ہیں جناب، ذہن میں ہو سکتا ہے کہ سوال ہے کہ بھئی کیا عمل کروں؟ صحیح، تو ناظرین سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں جو بندے پر فرض ہے اس کی پابندی لازم ہے۔ صحیح، جیسے ہر عاقل و بالغ جو ہے مسلمان پر جو ہے 5 وقت کی نماز صحیح، فرض ہے۔ اب جناب جنت میں جانے کا میں خواہش مند ہوں، جنت کی باتیں بھی کر رہا ہوں، یہ سلسلہ دیکھ بھی رہا ہوں، دل میں خواہش بھی پیدا ہو رہی ہے، اب سحری تو کر لی، جناب اذان فجر ہو رہی ہے، اب میں بولوں کہ مجھے صبح اٹھ کے جلدی کام پر جانا ہے تو اس لیے میں ابھی سو جاتا ہوں، فجر نہیں پڑھوں معاذ اللہ رب العالمین، کیونکہ کئی ایک ایسی تعداد ہے لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب جو ہے وہ نمازوں سے ایسی سستی کرتے، ایسی غفلت برتتے کہ بس اللہ کی پناہ۔ تو ناظرین ایسا نہ کرے، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی نماز کی پابندی، جی ہاں نماز جو ہے یہ لازم ہے اور یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، تو لہٰذا نماز کی پابندی کا عزم، یعنی اتنی نعمتیں سن لی نا آپ نے، تو اب آپ کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ بس یار اللہ پاک اپنی رحمت سے عطا اور ہم کر تو دے۔ سنتے ہیں بچپن سے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ سنتے چلا رہے ہیں ہم کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی، الصلاۃ مفتاح الجنہ، جی، بے شک، نماز بے شک۔ جنت کی کنجی ہے۔ جی۔ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جو کنجی ہے، کنجی یعنی چابی، تالا بغیر چابی کے نہیں کھلتا، کیسے کھل سکتا ہے نا؟ تو واقعی مطلب جو ہے نماز کی پابندی، پھر اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ رمضان شریف کے مہینے کی برکتیں آپ لوٹ رہے، تو لہٰذا فرض روزے جو ہے کئی ایک ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد اللہ کی رحمت سے روزے رکھتے ہیں، لیکن اس میں بھی کئی ایک ایسے ہوں گے آج بھی کہ جو شاید روزے نہیں رکھتے ہوں گے، بالکل، بغیر کسی شرعی مجبوری کے، یعنی شریعت نے ان کو اجازت نہیں دی، ہاں کچھ خاص مواقع ہے جس کی جو ہے علماء نے جو ہے وضاحت کی ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن عام لوگ بھی جو ہے وہ کام کاج کا عذر پیش کر کے، خواتین جو ہے وہ کئی ایسی ہوتی ہے کہ جو گھر کے کام کاج کا عذر پیش کر کے، خواتین کے جو مخصوص ایام ہیں اور جو دودھ پلانے کے ایام ہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی کام کاج کی مصروفیت کے وہ سارا گھر روزہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم کو افطار بنانی ہوتی ہے تو انتظام کرنا ہوتا ہے، تو روزہ نہیں رکھ رہے، تو اللہ کے واسطے ایسا نہ کرے۔ کیا آپ جنت کے خواہش مند نہیں ہیں؟ کیا جو ہے خواتین جنت میں جانا نہیں چاہتی؟ وہ بھی جانا چاہتی، تو لہٰذا وہ بھی روزے رکھے، نماز، روزہ۔ اسی طرح ماہ رمضان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے، اگرچہ رمضان ہی اس کے لیے مخصوص نہیں ہے، جب سال پورا ہو جائے شریعت کے اعتبار سے تب زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، لیکن اس میں بھی ایک سوال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں صحیح، یا اندازے سے دے رہا ہوں؟ تو لہٰذا اس کے لیے علماء کرام سے رابطہ کرے، اپنا پورا جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ صحیح انداز میں بتا دے، انشاءاللہ وہ آپ کو درست مسئلہ بتائیں گے کہ جناب اس پر آپ کی زکوٰۃ لگے گی، اس پر نہیں لگے گی تو کتنی فیصد لگے گی، آپ دے ہی رہے ناظرین تو کیوں نہ حساب کتاب کر کے آپ دیں، آپ اندازے سے دیں گے تو شاید ہو سکتا ہے، اس کا دکان کا تو حساب کرتے جی ہر کبھی اندازے سے نہیں کرتے، کبھی سیلری اندازے سے نہیں دیتے، بلکہ جو ہے وہ جب دیکھتے تو بھائی کتنے دن آپ کے ناگے ہوئے پورے رجسٹر چیک کرتے، اسی طرح جو کچھ ہوتا ہے وہ حساب کتاب سے ہوتا ہے، تو زکوٰۃ کیوں اندازے سے دی جائے؟ زکوٰۃ بھی حساب کر کے پوری دی جائے، تاخیر بھی نہیں کرنا ہے اور تاخیر بھی نہیں کرنا ہے، اسی طرح دیر نہیں کرنا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی فوراً ادا کرنا ہے، فرض ہو جائے گا، اگر دیر کرے گا تو وہ جائز بھی نہیں ہوگا، گناہ بھی ہوگا۔ بالکل حضور۔ اسی کے ساتھ حضور چونکہ جو ہے علی بھائی
ایک تعداد ہوتی ہے جن پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، اور حج ماشاءاللہ یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے، لیکن وہ ایسے عذروں کو ڈھال بنا کر کہ جناب ابھی بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے، جناب ابھی وہ دکان کا مسئلہ باقی ہے، جناب وہ ابھی کیس چل رہا ہے، ابھی وہ ہو جائے، ابھی یہ ہو جائے، ابھی یہ ہو جائے، ابھی اور بڑا مکان خرید لے، اور ایسے بھی واقعات دیکھے علی بھائی کہ وہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، کرتے 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 زندگی پوری ہو جاتی ہے، اور بغیر حج کیے دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے۔ ابھی مدینہ شریف کی بھی حضور کی باتیں بھی ہوئی، کیا خوب ہوگا کہ حج فرض ہے یا نہیں ہے، نفلی طور پر بھی اگر فرض ہے تب تو ضروری ہو گیا ہے کہ وہ جائے، حضور کے روضے کا دیدار کرے، شفاعت نگر بے شک بے حضور شک سیدی اعلیٰ حضرت نے مدینہ شریف کو طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو ناظرین جن جن پر حج فرض ہے، اور اچھا ایک اور خوف دلاتا ہے شیطان، جی ہاں، کیا بہت پیسہ لگ جائے گا، بہت مال خرچ ہو جائے گا، تو یاد رکھیں آپ کے پاس جو کچھ مال ہے وہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، اور اگر وہ اتنا ہے کہ آپ پر حج فرض ہو چکا ہے تو پہلی فرصت میں حج کیجئے۔ جس رب نے آپ کو اتنا مال دیا کہ آپ پر حج فرض ہوا، حج کرنے کے بعد وہ دوبارہ مال دینے پر قادر ہے، اور وہ حدیث پاک بھی ہے نا علی بھائی کہ حج و عمرہ کرو غنی ہو جاؤ گے، ہے نا، یعنی کہ وہ جڑ سے گویا کہ سوال کو، خدشے کو ختم کر دیا ہمارے آقا علیہ السلام نے، کہ خدشہ آتا ہے نا ذہن میں کہ بہت مال خرچ ہو جائے گا، تنگ دست ہو جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا، میرے آقا فرما رہے کہ حج و عمرہ کرو غنی ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ناظرین یہ فرائض کی طرف میں نے توجہ دلائی، اور علی بھائی ایک اور بہت پیاری روایت جو ہے وہ جنت کی بات چلے کہ بھائی جنتی اعمال آپ نے فرمائے، تو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، جو مجھے ناظرین دو چیزوں کی ضمانت دے، ہمارے آقا فرما رہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی اعلیٰ چیز اور کتنی اعلیٰ شخصیت جو ہے وہ ضمانت لے رہی ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ جی وہ دو چیزیں میرے آقا علیہ السلام فرماتے، اپنے داڑوں کے درمیان والی شے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی شے، یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، آقا فرما رہے میں اسے جنت کی ضمانت دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال، جی جنت اور رمضان شریف تو جس کی برکتیں ماشاءاللہ اتنی ساری، رمضان کا تو مہینہ ہی مطلب نیکیوں کا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اچھا نیکیاں پھر بڑھ بھی جاتی ہے، زکوٰۃ ہم دیں گے، روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، ایک نماز پڑھیں گے رمضان شریف میں 70 ہوگی، ماشاءاللہ، یعنی کئی نفل کا گناہ اس ثواب کا فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا، کتنا ساری نیکیاں، تراویح ہے، اعتکاف ہے، الحمدللہ، قرآن شریف، تلاوت، ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے، شب قدر کی عبادتیں ہیں، اچھا پھر ساتھ ہی عید کا موقع بس قریب ہوگا، صدقہ فطر ہے، جی جی ماشاءاللہ، عید کے بعد جو روزے ہوتے ہیں، جی شوال کے روزے، شوال کے 6 روزے، اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں، تو یعنی رمضان شریف تو آتا ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ثواب حاصل کر لیں، اس کے ذریعے سے ہم خوب رب کی رضا حاصل کر لیں۔ اس کے عشرے بھی کتنے خوب ہیں، عشرہ رحمت، رحمتیں دینے کے لیے عشرات ہے، عشرہ مغفرت، رب تبارک و تعالیٰ کی مغفرت جو ہے اس میں نیکیاں کرنے والا حاصل کر پاتا ہے، اور عشرہ جہنم سے آزادی، ایک تو جنت میں جانے والے اعمال اور دوسرا جہنم سے آزادی، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فیضان ہے کہ رمضان شریف جیسا پیارا مہینہ اس نے عطا فرمایا، خوب نیکیاں کرنا چاہیے، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنا چاہیے، اور بس یعنی رب کو راضی کرنے والے کام کرنا چاہیے۔ صحیح۔ تو ناظرین بہت پیاری پیاری باتیں چل رہی ہیں، آپ سن رہے ہیں گفتگو، تو آئیے اب نیت کریں کہ انشاءاللہ جنت میں لے جانے والے اعمال کریں گے۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوئی نا، آپ کتنے گناہ کریں گے، آپ کی عمر مثال کے طور پر 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، 100 سال ہے، کتنا گناہ کر لیں گے، کتنی رب کی نافرمانی کر لیں گے، 100 سال، 200 سال، 50 سال، 60 سال، اور کیا کریں گے۔ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے نا، جو گنہگار ہوتا ہے وہ گویا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب مرنا نہیں ہے۔ ابھی جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں ترکی میں زلزلہ آیا، سیریا میں زلزلہ آیا، اور بھی بعض ممالک کے اندر زلزلہ آیا ہے، ان کو تھوڑی پتہ تھا کہ ہم یوں اچانک مر جائیں گے۔ بتاتے ہیں کہ 40 سیکنڈ کے اندر یہ سب کچھ ہوا، کئی بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں تباہ و برباد ہو گئی، بڑے بڑے مکان جو ہے وہ تہس نہس ہو گئے، زمین بوس ہو گئے،
کئی جانیں جو تھی وہ چلی گئیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایمان والے تھے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی درجات بلند فرمائے, اور جن کو چوٹیں آئی ہیں جو شدید زخمی ہیں رب کریم کرم فرمائے کہ جلد ان کے زخم بھر جائیں وہ پہلے کی طرح دوبارہ اچھے ہو جائیں. لیکن ایک نصیحت ہمارے لیے ہے, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار تھوڑا کر لیتے ہیں, تھوڑا مستی کر لیتے ہیں, تھوڑا ادم کر لیتے ہیں, تھوڑا گناہ کر لیتے ہیں. ناظرین کرام یاد رکھیے اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے مر گئے ہمارا بنے گا کیا؟ زندگی بہت مختصر ہے, زندگی بہت شارٹ ہے. آئیے آج اس پروگرام کی برکت سے نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے رب کو راضی کریں گے. جنت ہمارے لیے ہے اور انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہو اور انشاءاللہ ہم مرتے ہی پھر جنت میں داخل ہوں گے. مزید اگر آخر میں کچھ آپ فرمانا چاہیں جنت کے حوالے سے. ماشاءاللہ بس یہی تھا کہ آپ کی بڑی پیاری گفتگو چل رہی تھی کہ بھائی کتنے سال جئیں گے, تو اس میں دو باتیں تھیں علی بھائی کہ جتنا بھی جی لے مرنا ہے. اگر اس فنا ہونے والی زندگی میں رب کو ناراض کیا تو اس نا فنا ہونے والی زندگی میں عذابات کا سامنا, اور اس فنا ہونے والی مختصر زندگی میں رب کو راضی کر لیا تو اس نا فنا ہونے والی زندگی میں جنت کی نعمت. سبحان اللہ, جنت بھی ہے دوزخ بھی. یاد رکھیے جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ, اور جو جہنم میں جائے گا تو اگر وہ ظاہر ہے کہ مسلمان ہے تو پھر اس کی جو مدت ہے اتنا وہ جہنم میں رہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا, اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں. اور روایتوں میں بھی آتا علماء فرماتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کرنے کا مرتکب ہو, جو یاد ہے کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے نا, جو کھلے عام گناہ کبیرہ کر رہا ہے, گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے, تو خوف ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے. تو لہٰذا ڈرنا چاہیے. ایمان سلب ہو گیا تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہیں. جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, جنت والے اعمال کرتے رہیں, انشاءاللہ کریم ہمارا بیڑا پار ہوگا. ناظرین بہت ساری گفتگو ہم نے کی ہے. آج ہمارا پروگرام روزانہ سحری کی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی. اسی طرح ماشاءاللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی آج دن ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا. سبحان اللہ, آپ کی شان بھی کتنی بلند ہے, بالا. آئیے حصول برکت کے لیے ہماری تو کیا اوقات کہ ہم ہماری گندی زبان ان کا تذکرہ کریں, لیکن اپنی زبان کو اس نیت سے کہ ہماری گندی زبان پاک ہو. آئیے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کیسی عظیم ہستی ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں, پہلی بیوی جو سب سے پہلے میرے آقا کی نکاح میں آئی. سبحان اللہ. ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے. سبحان اللہ. یہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھی, اور بڑی پاک دامن اور پارسا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے نا ناظرین, چاہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہو اور دیگر آپ کی جو اولادیں ہیں, ام کلثوم ہیں, حضرت زینب ہیں, دیگر آپ کی جتنی بھی اولادیں ہیں وہ آپ ہی کے بطن سے ہیں سوائے آپ کے ایک شہزادے کے. ساری جو ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم بیوی ہیں, زوجہ صاحبہ ہیں کہ جنہوں نے ہر مشکل وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا نا, تو اس وقت لوگوں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا. وہ لوگ جو آپ کو صادق کہا کرتے تھے, امین کہا کرتے تھے, آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے, آپ کو اپنا بڑا مانا کرتے تھے, اپنا پیشوا مانا کرتے تھے, صادق و امین کے القابات آپ کو دیا کرتے تھے, آپ پر اتنا بھروسہ کرتے تھے, جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو ان سب لوگوں نے میرے آقا کو جھٹلا دیا. تو اس وقت آپ بیوی ہیں, آپ دیکھیں بیوی کو اگر میں اس پر گفتگو کرنا ہوں تو اور بڑی بات یہاں پر ہم کر سکتے ہیں, لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیوی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے شوہر کے مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہے, وہ سعادت مند بیوی ہے. حضرت خدیجہ نے اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا, آپ کو ڈھارس بندھائی. ناظرین بڑی عظمتوں والی شرف والی تھی آپ. چونکہ ہمارا سلسلے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے. جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. کاش کہ ایسا کرم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. میدان محشر میں جب حساب کتاب ہو چکا ہو, لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہو, اور ہم بغیر حساب و کتاب
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مبارک سے داخل جنت ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ. میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں. ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے